اچھا عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے نظر ثانی کیس وہ سماعت کے لیے مقرر ہے اور جی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے اور آپ بھی اس ایک پارٹی کے اس میں لائر ہیں یعنی جی اس جی میں جی اب جی آپ کے خیال میں اس کی کیا آگے پروگریس ہونی ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہونی ہے اس کی؟ جس پارٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ تو اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں اور غالباً انہوں نے وڈرال کی درخواست دے دی ہوئی ہے، تو باقی سب نے بھی دے دی ہے، تو وہ لیکن تو چیف یہ جسٹس کیس صاحب تو نے تو لاسٹ ٹائم نہیں مانا تھا نا یہ بات۔ نہیں، تو چیف جسٹس صاحب کے پاس یہی آپشن ہے نا، یا وہ کہہ دیں کہ جی وہ ریویو کو ڈسمس کر دیں یا ریویو کو ایکسیپٹ کر لیں، تیسرا اس میں کیا چوائس رہ جاتی ہے ان کے پاس؟ جی ہاں، اب دیکھیں نا کیونکہ بڑے امپورٹنٹ ہو گیا، سپریم کورٹ امپورٹنٹ ہو گیا، اب جیسے ملٹری کورٹس کو انہوں نے نہ کر دی ہے، آپ کے خیال میں اپیل میں جائے گا یہ معاملہ، اور اپیل اگر میں گیا تو کیا ہوگا آگے؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ تھا نا کہ سویلینز جو ہے ان فیکٹس پہ کہ اگر آرمی انسٹالیشنز پہ اٹیک کر دیا جائے تو سویلینز جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آرمی ایکٹ میں تو صاف طور پہ لکھا ہے کہ وہ ٹرائی ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اس چیز کو غیر آئینی قرار دے دیا، وہ منطق بھی غلط ہے، تو میں اس کی ریزننگ سے اگری نہیں کرتا، اس میں ڈیفینیٹلی اپیل فائل ہو جائے گی اور اپیل میں سپریم کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات میں بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اس خیال کے ہیں کہ فوج کا جو رول ہے اس کو مزید کم کیا جائے، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں پچھلے 75 سال میں فوج کا رول بہت زیادہ رہا ہے، خاص طور پہ حکومت سازی میں، اور گورنمنٹ کے اندر جو ایک رول ہوتا ہے حکومت میں، ان کا حصہ بہت زیادہ رہا ہے، جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے فوج کے رول کو کم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آئینی ترمیم کے ساتھ کریں، پارلیمان آ کے کرے، عدالتیں یہ نہیں کر سکتی جس طرح سپریم کورٹ نے ابھی کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں کہہ دیا۔ اور خاص طور پہ یہ جو فیکٹس ہیں، میرا خیال ہے امریکہ میں اور یو کے میں، کہیں بھی دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں اگر ملٹری انسٹالیشنز آپ اٹیک کریں تو ان کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے پھر اچھی طرح سے نپٹیں۔ تو یہاں پہ میں یہ جو فیصلہ ہے یہ ان ججز کا، اس سے میں ڈیفینیٹلی اگری نہیں کرتا۔ میرا ایک سوال ہے، اس پہ ضمنی سوال ہے عرفان صاحب، وہ یہ کہ فرض کریں را کے ایجنٹ ہیں یا کوئی اور ہے، موساد والے ہیں، سی آئی اے والے ہیں، وہ پاکستان میں کسی بھی تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ آرمی کے آفیسرز ہوں یا آرمی کے جوان ہوں، وہ سویلین اس میں بھی ہو کیپیسٹی میں، دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں دہشت گردی کے منصوبے لے کے، اب وہ تو سویلینز ہیں، وہ کسی آرمی کے اندر تو نہیں ہے، یونیفارم لوگ تو نہیں ہیں، تو ان کا بھی تو ٹرائل پہ ملٹری کورٹ میں ہی ہونا ہے نا۔ سول کورٹ میں تو ہمارا لا آف ایویڈنس جو ہے وہ بذات خود اتنا پرانا اور دقیانوسی ہے کہ وہاں پہ ہر دہشت گرد فارغ ہو جائے گا، چھٹ جائے گا۔ اچھا، وہ بالکل دقیانوسی نہیں ہے، بہترین قانون ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کے جو سب سے اچھے قوانین ہیں اس پہ لا آف ایویڈنس ہے۔ لا آف ایویڈنس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی گئی جنرل ضیاء کے ٹائم پہ کہ ایک شک بھی اس کی تبدیل نہیں کر سکے، اور اس کا نومن کلیچر چینج کر کے قانون شہادت آرڈیننس اس کو اسلام کی ٹوپی پہنانے کی کوشش کی گئی، جبکہ وہ ویسے ہی اسلامی تھا۔ وہ اتنا اچھا قانون ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس قانون کا، اور جہاں تک لا آف ایویڈنس کا تعلق ہے وہ ملٹری کورٹ میں بھی اپلائی کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی لا آف ایویڈنس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں اپلائی نہیں کرتا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ نہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوتا عرفان صاحب، آپ کو پتا نا کہ اگر ایک دہشت گرد کھڑا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو کے تو مجسٹریٹ کے آگے تو گواہی نہیں دوں گا کہ ہاں جی اس نے نہیں، کیا یہاں تھا، پہ میں آپ کے ساتھ وہ تو میرے گھر اگری بار کو کرتا سب کو اڑا ہوں۔ دے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ باہر کی قوتوں سے مل کے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ فوج اس کو ٹرائی نہیں کر سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا۔